السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ تحیۃ الوضو کیسے کہتے ہیں؟ وضو کرنے کے بعد اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں کوئی مسلمان جو وضو کرے پس اچھا وضو کرے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھے 2 رکعت اپنے دل کے ساتھ اور اپنے چہرے کے ساتھ پوری طرح توجہ کے ساتھ، مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی جو 2 رکعت نماز یہ نفل ادا کرتا ہے وضو کرنے کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا پھر پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف۔ غسل کے بعد بھی تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اس نماز میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے۔ تحیۃ المسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں داخل ہونے پر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، ان کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ اگر ایسا وقت ہے کہ نفل پڑھنا مکروہ ہے، مثلاً طلوع فجر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، تو اسے چاہیے کہ وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ 2-4 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے تو مسجد کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر تحیۃ المسجد پڑھنے سے پہلے بیٹھ گیا بعد میں یاد آیا تو بھی یہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ بھی تحیۃ المسجد نفل پڑھ لے تو کافی ہے۔ نماز اشراق کسے کہتے ہیں؟ نماز اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کی 2 رکعتیں بھی ہیں اور 4 بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے طلوع آفتاب تک بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہے پھر 2 رکعت پڑھے تو اس کے لیے پورے حج و عمرہ کا ثواب ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ کف دریا کے برابر ہوں۔ اور اگر 4 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کو تمام آفتوں، برائیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ ترمذی شریف۔ یہ نماز اشراق کی برکت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ بندہ اس کو ادا کرے گا تو تمام آفات سے بھی، تمام بلیات سے بھی دور رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اس نماز میں پہلی رکعت میں سورہ شمس اور دوسری میں والضحیٰ پڑھے تو افضل ہے، ورنہ جو یاد ہو وہ پڑھ لے، جو بھی یاد ہو وہ پڑھے، نماز ہو جائے گی۔ نماز چاشت کسے کہتے ہیں اور کس وقت یہ ادا کی جاتی ہے؟ اس نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے سے لے کر زوال تک ہے۔ اندازاً اس کا وقت 9 بجے سے 11 بجے کے لگ بھگ سمجھنا چاہیے۔ اس کی 2 سے لے کر 12 رکعتیں ہیں، جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان کے مطابق چاشت کی نماز رزق کھینچ کر لاتی ہے اور فقر کی مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ جنت میں ایک باب ہے جسے باب الفا کہتے ہیں، جب قیامت ہوگی تو ایک پکارنے والا پکارے گا، چاشت کی نماز پر ہمیشگی کرنے والے کہاں ہیں؟ آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے سونے کا محل بنائے گا۔ ترمذی ابن ماجہ۔
ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم اپنے بندے سے کہتا ہے، اے ابن آدم، شروع دن میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے چاشت کی، میں آخر دن تک تیری کفایت کروں گا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعتوں کی حفاظت کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی پر اس کے بدن پر ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعت چاشت کافی ہے۔ مسلم شریف۔ تو نماز چاشت ادا کرنی چاہیے، نماز چاشت ادا کرو۔